اگر تو صرف گستاخی ہے، صرف یعنی کہہ لو کہ بے ادبی ہے یا گستاخی ہے یا کوئی تان ہے. تان ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کے اس نے مخالف صحابی کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا. تو اس کے بارے میں تو ائمہ کا اپنا جو کلام ہے وہ واضح ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی موجود ہے، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول بھی موجود ہے کہ ومن تنکس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او اہانہ لحدث، کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ فہو مبتدع، کہ جو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی تنقیص کی، کسی صحابی کی کیا کی تنقیص، یا کسی واقعے کی وجہ سے ان کی عزت میں کیا کی کمی کی، ان کے بارے میں غلط الفاظ بولے، یعنی ان کی گستاخ بے ادبی کی یا ان کے اوپر طعن و تشنیع کیا، وہ آدمی کیا ہے فہو مبتدع، وہ بندہ بدعتی ہے. تو یہ بات تو سمجھنی چاہیے. سیدنا علی کی محبت کی وجہ سے کسی صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس سے بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. یا سیدنا علی کو نشانہ بنانا، یا سیدنا علی کو نشانہ بنانا، کسی بھی صحابی کو کسی دوسرے صحابی کی محبت کی وجہ سے یا ان کے کسی واقعے کی زندگی کسی فعل کی وجہ سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس سے بندہ بدعتی بن جاتا ہے، اہل سنت سے نکل جاتا ہے. تو یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، یہ بات تو واضح ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کو مجروح کرنا، اور یہ کہنا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد سارے جو تھے وہ ظالم تھے، یعنی وہ پہلے مومن تھے، پہلے نیک تھے، لیکن اس کے بعد سارے ظالم ہو گئے تھے، ساروں نے ظلم کیا، سارے جو تھے وہ فسق کے مرتکب ہو گئے تھے، اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ان کی عدالت جو ہے وہ ثابت نہیں رہی، یا وہ ظالم تھے یا فاسق تھے. یہ عقیدہ رکھنا تو یہ کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے، اور امت کے اجماع کے خلاف ہے. امت کا اجماع کس مسئلے کے اوپر ہے؟ کئی ائمہ نے اس پہ اجماع نقل کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام نووی نے، ابن صلاح رحمہ اللہ، کئی ائمہ نے، کہ صحابہ کی عدالت کے اوپر امت کا کیا ہے؟ اجماع. قرآن و سنت کی کئی نصوص اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ صحابہ کیا ہیں؟ عادل. اب جو ان کو ظالم کہے، جو ان کو کہے کہ انہوں نے اہل بیت کا حق مارا، وہ ظالم تھے، وہ فاسق تھے، تو وہ خود وہ قرآن و سنت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے، اور ایک اجماعی عقیدے اس پہ ایک اجماعی عقیدے کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس نے انکار کیا. تو وہ یہ تو کفر ہے. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو ہی کیا کہہ دیں؟ مرتد کہہ دیں، کافر کہہ دیں. تو وہ تو کفر میں اس سے بھی کیا ہے؟ آگے نکل جاتا ہے. وہ کفر میں اس سے بھی کیا ہے؟ آگے نکل جاتا ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ہوتی ہے صحابی کی گستاخی، کسی صحابی کی محبت، یا کسی اور فطری سبب کی وجہ سے، یا کسی اور فطری سبب نہیں کہنا چاہیے، کسی اور سبب کی وجہ سے جو ہے وہ کسی صحابی کی بندہ جو ہے وہ بے ادبی کرے یا طعن و تشنیع کرے اس کے بارے میں. تو یہ ہے گمراہی یا فسق یا بدعت. اور ایک ہے کہ صحابہ کے بارے میں کفر یا ان کے فاسق اور ظالم ہونے کا عقیدہ رکھنا، تو یہ کفر ہے، کفر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول کے آخر میں اس پہ مفصل بحث کی، اور یہ بات انہوں نے واضح طور پہ کی ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ظالم اور فاسق کہتا ہے اور ان کی عادل ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا اور کہتا ہے وہ عادل نہیں تھے، یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اور پھر انہوں نے اگلی بات کی کہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند لوگ ہی کیا رہ گئے تھے؟ مسلمان رہ گئے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے، وہ بھی کافر ہے. اور اس طرح کے لوگوں کے جس کا یہ عقیدہ ہو اور اس عقیدے کو کفر نہ کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ کفر. میں یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ ایک اصطلاح میرے دماغ میں آئی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں بیان ہی کر دوں. میں کہوں گا یہ احمقانہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے صحابہ کو ایمان کی کسوٹی قرار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو صحابہ رسول ہیں ان کو ایمان کا معیار قرار دے کے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ ایمان لے کے اہل کتاب سے بھی مطالبہ ہے اور ہم سے بھی مطالبہ ہے، اس طرح ایمان لے کے آؤ جس طرح وہ ایمان لے کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان معیار بنا دیا. ایک احمق آدمی کہتا ہے وہ مومن ہی نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا کفر بھی احمقانہ کفر ہے. بالکل.